درود شریف پڑھو۔ عبارت پڑھو۔ أو عادة كحمل الجبل والصعود إلى السماء وأدناها أن يمتنع عن تعلق علمه سبحانه وإرادته بعدم وقوعه وفي جواز التكليف بالمرتبة الثالثة تردد ولا نزاع في عدم وقوعه وجواز الثانية مختلف فيه ولا خلاف في عدم وقوعه ووقوع الثالثة متفق عليه فردا عن جوازها والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أي جميعهم الشامل لرسلهم مشاهدهم وغيرهم أولهم آدم عليه الصلاة والسلام على ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كما نقل عن بعض من إنكار نبوته وحكم الكفر وقد ورد أنه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ثم علم، پھر جان لے تو اے مخاطب، ان مراتب ما لیس فی وسع البشر، فرماتے ہیں جو چیزیں انسان کی جو ہے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں، انسان جن پر قادر نہیں ہے، ان کے 3 مراتب ہیں۔ اقصاہا، ان میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے مرتبہ رکھ لو، مرتبہ اور درجہ یہ ہے کہ وہ شے جو ہے اپنے نفس مفہوم کے لحاظ سے ممتنع ہو، جیسا جامع بین الضدین، جامع بین انسان جو ہے 2 متضاد چیزوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو سبز درخت جو ہے وہ تر ہوتا ہے، تری اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جو ان کو جمع کرتا ہے۔ اور خنثی مشکل، سمجھ آ رہا ہے؟ وہ انسان جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں ہوں۔ تو اب یہ جمع بین المتضادین ہے یا نہیں؟ یہ شیعوں کا ایک محقق گزرا ہے، شیخ طوسی، محقق طوسی، وہ خنثی مشکل تھا، ایک مرد سے بھی اس نے نکاح کیا تھا اور ایک عورت سے بھی کیا تھا، مرد کی بیوی تھی اور عورت کا شوہر تھا۔ یہ علامہ عبداللہ لکھنوی نے مجموعۃ الفتاویٰ میں لکھا ہے۔ بہرحال اس میں انسان کا اپنا کیا دخل، یہ قدرت کے معاملات ہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے ہر کوئی۔ وقلب الحقائق، اور حقائق کو جو ہے بدل دینا، کسی چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت کے ساتھ بدل دینا، انسان کو گھوڑا بنا دینا، گھوڑے کو انسان بنا دینا، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ عام اپنا انسانوں کے جو ہے طاقت کے لحاظ سے جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، بطور معجزہ بطور کرامت وہ ایسا کر سکتے ہیں، سمجھ آیا نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا نہیں کہ جو فی الجملہ ممکن ہو اس کے ساتھ جو ہے شرط کو معلق کرنا صحیح ہے۔ ایک آدمی کہے اگر میں اس پتھر کو سونے کا نہ بناؤں یا آسمان کو ہاتھ نہ لگاؤں میری بیوی کو طلاق ہے، سمجھ آ رہا؟ وہ کہتا ہے فی الجملہ یہ ممکن ہے، خواہ یار آدمی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اولیاء اللہ اپنی کرامت سے ایسا کر سکتے ہیں۔ دماغ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گیا، 2 سال کے بعد آیا، مطلب آج نکاح ہوا آج وہ گھر سے چلا گیا، بیوی کیا بچے کی ولادت ہوئی۔ اچھا نسب ثابت ہو جائے گا، سوال یہ ہے کہ وہ ساتھ رہا نہیں، نسب کیسے ثابت ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہو بطور کرامت جو ہے وہ ایک لمحے میں رات کو آ گیا ہو، تو اولیاء اللہ جو ہے اپنی کرامت سے مجبور ہے، وہ زمین کے جو ہے اپنا کونوں کو ایک لمحے میں طے کر سکتے ہیں، قطع کر سکتے ہیں، تو وہ بیوی سے ملاؤ اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہو۔ علامہ ابن امام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟
قدیم کو معدوم کرنا. قدیم کو، قدیم کون ہے؟ اللہ کی اور صفات، تو ان کو کوئی معدوم نہیں کر سکتا. وَهَذَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ، کہتا ہے قدیم کو معدوم کرنا خود ذات قدیمہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے. چاہے کہ قدرت حادثہ کے تحت داخل ہو، بندوں کی قدرت میں داخل ہو. بات سمجھے؟ جب خود اللہ تعالیٰ ختم نہیں کر سکتا، اپنی ذات مبارکہ کو ختم نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت قدیمہ ہے، ذات مبارکہ قدیمہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہی ایسا نہیں کر سکتا تو بندوں کی جو قدرت حادثہ ہے، تو بندے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جو ہے معدوم کرنے پر قادر ہوں گے؟ وَأَوْسَطُهَا، ان میں سے درمیانی درجہ یہ اللہ تتعلق بها القدرۃ الحادثۃ، کہ قدرت حادثہ کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جیسا کہ خلق اجسام کو پیدا کرنا، اجسام کو پیدا کرنا، او عادتاً، یا جناب عادتاً اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. اس کا جو ہے اپنا اصلاً کے ساتھ ہے. کحامل الجبل، جیسا کہ پہاڑ کو اٹھانا، والصعود الی السماء، آسمان کی طرف بلند ہونا، آسمانوں پر پہنچ جانا، یہ عادتاً جو ہے محال ہے، عادتاً جو ہے محال ہے. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا کم ترین مرتبہ، ان یمتنع لتعلق علم، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور ارادے کا اس شے کے عدم وقوع کے ساتھ جو ہے متعلق ہونے کی وجہ سے وہ ممتنع ہو. کل آپ نے بحث پڑھی نا، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کافر اس لیے کافر نہیں ہے، ایمان نہیں لایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں علم یہ ہے کہ یہ کافر رہیں گے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے، تو فی ذاتی ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے جو ہے ان کا ایمان لانا ممتنع ہے، اور تکلیف شرعی کے لیے فی ذاتی ممکن ہونا ضروری ہے. بس سمجھ آ رہا ہے؟ تو کم ترین درجہ جو چیزیں انسان کی جو ہے قدرت اور اختیار میں ان سے کم ترین درجہ یہ ہے. وفی جواز تکلیف بالمرتبۃ الثالثۃ، یہ جو تیسرا اور کم ترین درجہ ہے، اس درجے میں جو ہے بندے کو مکلف کرنے کے جواز میں تردد ہے، یعنی اختلاف ہے. جیسا کل آپ نے پڑھا، بعض اس کو ناجائز اور بعض اس کو جائز کرتے ہیں. ولا نزاع فی عدم الوقوع، اور عدم وقوع میں جو ہے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ واقع نہیں ہوگا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ کافر ہیں تو وہ کافر ہی رہیں گے، اس میں اتفاق ہے. آیا اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کا مکلف کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بولو، اس میں اختلاف ہے. وجواز و ثانیہ تھے، اور ثانیہ کے جواز میں مختلف فی ہے. اور دوسرے کے جو ہے جواز میں یہ کہتا ہے تردد ہے. میں نے تردد کا معنی اختلاف کی کیا، اب آگے جو ہے مختلف فی آ رہا ہے، تو تردد کا معنی عدم تیقن ہے. تردد کا معنی کیا ہے؟ آیا اب اس کی صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ آیا جن لوگوں کے عدم ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہو، آیا ان کو مکلف بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی اس میں تردد ہے، کوئی قول فیصل نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تردد کی صورت یہی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ پانی ہے یا کیا کہتے ہیں دودھ ہے، یہ تردد ہے، مجھے صحیح معلوم نہیں. تو پھر تردد کہا تو اس کی صورت یہ ہوگی. اب آگے کہتا ہے یہ جو اوسط درجہ تھا دوسرے نمبر پہ، اس کو ثانیہ سے بیان کر رہا ہے
کہتا ہے اس کے جواز میں جو اختلاف ہے، اب دیکھو پہلے تیسرے میں بھی اختلاف ہو، اس میں بھی اختلاف ہو، تو پھر فرق نہیں رہے گا. بات سمجھیں؟ اختلاف کا مطلب کیا ہوگا؟ بعض کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور اس کے عدم وقوع میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. عدم وقوع میں یعنی نفس تکلیف میں اختلاف ہے کہ ایسے کو جب کسی کو پہاڑ اٹھانے کا مکلف کیا جائے تو فی نفسی اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز تو ہے، لیکن اس شخص کسی کو حکم بھی نہیں دے گا. ایک چریا سا بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کوئی ایسا گھوڑا لائے جس کا کوئی رنگ نہ ہو، کوئی کلر نہ ہو، نہیں تو 3 دن کے اندر اندر تیری گردن مار دوں گا. اب وہ بڑا پریشان، بھائی گھوڑا جو بھی ہو آخر کوئی نہ کوئی رنگ تو ہوگا. اپنے کسی جاننے والے سے ملا، کہا یار بادشاہ نے ایسا جو حکم جاری کیا ہے مصیبت، اب وہ کون سا گھوڑا ہے جس کا کوئی رنگ نہ ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سے کہیں میرے ایک دوست کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس شرط پہ دوں گا کہ آپ جس کو بھیجیں گے لینے کے لیے نہ رات کو آئے نہ دن کو آئے، پھر کسی ٹائم آئے. وہ لگا یار وہ بڑا اچھا تیر مارا. جا کے بادشاہ سے بولا بادشاہ صاحب ڈھونڈ کے گھوڑا ملا، لیکن مالک جو ہے شرط لگا رکھا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آپ لینے بھیجیں گے نہ وہ رات میں آئے نہ دن میں آئے. کہتا پھر کس ٹائم آئے؟ تو اس کا چلو اس سے پوچھ کے آئیں گے. کہتا آئے گا تو رات اور دن کو آئے گا نا. وزیر تو سمجھ گیا تھا بادشاہ کی وہ. تو اس نے بادشاہ سے پوچھا ہے کہ بادشاہ صاحب تیری کھوپڑی میں عقل ہونی چاہیے، نہ رات کو آئے نہ دن کو آئے، تو رات وقت یا تو رات کا ہوگا یا دن کا ہوگا، تو آپ بھی تو بتائیں نا وہ کون سا گھوڑا ہے جس کا کوئی کلر نہ ہو. تو یہ مسائل ہیں. اب وہ کون ہے جو کسی سے کہے یہ پہاڑ اٹھا، نہیں تو تیری گردن مار دوں گا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو ایسے احکامات کی جو کا مکلف بنایا. متفق علیہ. اور تیسرے کا جو ہے وقوع جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی اس کے وقوع پر جواز اتفاق ہے. فضلا عن جوازها، جواز تو دور کی بات ہے، جواز تو دور کی بات ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، کہتا ہے اے جمیعہم سارے، اور یہ انبیاء یہاں رسولوں کو بھی شامل ہے، مشاعرہم وغیرہم، ان میں سے جو مشہور ہیں وہ بھی، جو غیر مشہور ہیں وہ بھی. اولہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کتاب سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، ان میں سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں. فما نقلا عن بعض من انکار نبوتہ، اور بعض جو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار نقل ہے یہ سراسر کفر ہے. وقت ورد، اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا. فرمایا 124 الفا، کتنے ہو گئے؟ 1,24,000. اور ایک روایت میں ہے 100 الف، 2,24,000. الا ان الاولا اللہ یقتصر علی عدد فیہم، البتہ بہتر یہ ہے کہ کسی عدد پہ جو اکتفا نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی ہے 2,24,000، 1,24,000، یہ نہ کہا. بس یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام بھیجے، ہم سب کا جو ہے ان پر ایمان ہے، ان کی نبوت، رسالت، صداقت، حقانیت، تعظیم، تکریم، اس پر ہم. وہ کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں کم و بیشی، چلو مولانا نے حاشیہ کا اضافہ کیا. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ذرا ترجمہ کرو، مجھے چائے پینے دو. کوئی مجہر الصوت جو جہیر الصوت ہو ترجمہ کرے. منزہون اے معصومون عن الصغائر والکبائر، سارے انبیاء علیہ السلام صغائر اور کبائر تمام معاصی سے، کفر سے معصوم ہیں. خصہ
کفر کو جو ہے خاص کر بیان کیا، لِأَنَّهُ اکبر الکبائر، کیونکہ یہ کبائر میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو کسی حال میں نہیں بخشے گا، اور مشرک کے علاوہ دوسروں کو جو ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ والقبائح، اور قبائح سے پاک ہیں۔ وفی نسخۃ، ایک نسخہ میں والفواحش کا لفظ ہے، وہی اخص من القبائر فی مقام التغایر، اور یہ جو ہے مقام تغایر میں یہ خاص ہے قبائح سے۔ فواحش جو ہے یہ خاص ہے جو ہے اپنا کبائر سے۔ فواحش میں زنا، بے حیائی کی باتیں، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اس قسم کی جو رذیل اور گھٹیا حرکتیں ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ جبکہ کفر میں نکاح آنا ضروری نہیں ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ جبکہ قبائح میں نکاح ہیں قبائح، لیکن قبائح میں سے جو فواحش ہیں، رذیل گھٹیا حرکتیں، یہ ان سے خاص کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش والمراد بہا ہاؤنا، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں اس سے مراد جو ہے فواحش سے مراد ہے قتل، زنا، لواطت، چوری، پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، جادو کرنا، اور میدان جہاد میں جو ہے پیچھ پھیر کر بھاگ جانا، چغل خوری کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، بندوں پر ظلم کرنا، اور اللہ کے شہروں میں فساد پھیلانا، اس سے مراد یہ ہے۔ ان رذیل حرکات میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کے جو نائبین ہیں وہ بھی ان چیزوں سے پاک ہیں۔ وقال سعید بن جبیر، آپ کریں یہ حضرت۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ان رجلا قال لابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، کہا امن کبائر، کبیرہ گناہ کتنی ہیں؟ اسبع ہی، السبع ہی، کیا وہ 7 ہیں؟ کیا وہ 7 ہیں؟ قال الى 700 اقرب من ادنى 7، ان میں سے وہ 700 ہے، 700 گناہ ہے جو کہ 7 کے قریب ہے۔ غیر انہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور باوجود اس کے کہ کوئی غیر انہ، ہاں البتہ یہ نہیں کہ استغفار کے ساتھ پھر کوئی کبیرہ نہیں رہتا ہے، استغفار کیا اب جب وہ کبیرہ معاف ہو جائے گا، اور اگر صغیرہ پر اصرار کیا تو وہ صغیرہ جو ہے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ واختلفوا فی حد الکبیرۃ، اور گناہ کبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ شاباش۔ قال ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن سیرین نے فرمایا کل ما نہى اللہ عنہ فهو کبیرۃ، ہر وہ کام جسے اللہ نے منع فرمایا وَيُؤَيِّدُهُ ظاہر قولہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس بات کی تائید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول اللہ تعالیٰ کے ظاہری قول فرمان سے ہوتا ہے، ان تجتنبوا، کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو ان کبائر سے جسے تمہیں منع کیا ہے۔ وقال الحسن وسعید بن جبیر والضحاک وغیرهم ما جاء فی القرآن مقرونا بذکر الوعید فهو کبیرۃ، قرآن مجید میں جو گناہ وعید کے ذکر کے ساتھ آئی ہے وہ کبیرہ ہے۔ وقضا وهذا هو الازہر فتدبر، بس یہی ظاہر قول ہے۔ ثم علم ان جزاک اللہ۔ چلے، ثم علم فرماتے پھر جان لے تو ہے مخاطب کے فرض یا واجب کا جو ہے بغیر کسی عذر کے ایک مرتبہ بھی ترک کرنا یہ کبیرہ ہے،
اور حرام کا ارتکاب کرنا، سنت کا جو ہے اسی طرح بغیر عذر کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ صغیرہ ہے۔ اسی طرح کراہت پر ارتکاب کرنا، والاصرار، اور سنت کے ترک پر اصرار کرنا یا کراہت کا جو ہے ارتکاب کرنا، یہ کبیرہ ہے۔ الا انہا کبیرۃ دون کبیرہ، البتہ یہ کبیرہ ہو کر اس سے اوپر والے جو ہے کبائر سے کم ہیں۔ زنا بھی کبیرہ ہے لیکن یہ اس درجے کے کبیرہ نہیں ہے، شرب خمر بھی کبیرہ ہے لیکن یہ اس درجے کے کبیرہ۔ تو پچھلے سال کیا تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے آپ کو جگائیں، آپ اس پہ راضی ہیں یا نہیں؟ میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کی پابندی کرو۔ اور یہاں میں نے بولا ہے کہ قاری صاحب 15 منٹ کا وہ کریں گے، اس کے بعد طلباء کو جو ہے جانے دو، اشراق کا ٹائم نہیں رہتا، جائیں نہائیں دھوئیں ناشتہ کریں۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا آپ طلباء کو اشراق کی پابند مت کرو۔ تو آپ لوگ راضی ہو؟ بولو۔ اچھا یہ کہ آپ رات کو جو ہے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو جگائیں، ایسا نہیں، بلکہ اذان اور لاسٹ ٹائم جو ہے فجر کا میرے 45 یا 5:45 47 تک ہے، تو اگر 4:15 بجے آپ کو جگایا جائے تاکہ آپ وضو کر کے مسجد میں جائیں، تو اس میں کیا آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اب یہ نہ ہو جب ہم کہیں کوئی ادھر جا کے چھپے کوئی ادھر چھپ جائے تو پھر فائدہ ہی نہیں۔ ڈنڈے کے زور پہ یہ مستحسنات ہیں، تو آپ لوگ عادی ہو جاؤ ان چیزوں کے، مسجد میں بیٹھ گئے اور رات وظائف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس میں کیا مطلب؟ صرف نیند کی کچھ قربانی ہے۔ اور اس کا آگے میں پرسوں رات یہاں سے گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر کے ناظرہ کے نہیں سوتے، اوپر کھیلتے رہتے ہیں۔ میں وہاں موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا تو اوپر ایک لڑکا چیخ رہا، دوسرے تو اس کو بلایا، اتنی چیخ رہا تھا آپ کو کیا بتاؤں، تو میں نے کہا اس کو پکڑ کے لا، وہ لے آئے۔ میں کیوں چیخ رہے ہو؟ کہتے وہ لڑکا مجھے مار رہا تھا۔ اس کو پکڑ کے کیوں؟ کہتے ویسے وہ سجے چیختا رہتا، دوسرے کہتے اس کی عادت ہے چیختا رہتا، تو دونوں کو میں نے سزا دی۔ تو یہ نہیں پڑھتے، ایک چپل نکال کے جو ہے کوئی اوپر کھڑا اس کو طرف پھینک دے گا مارے گا، دوسرا جو نیچے تو اوپر سے اس کے سر پہ مار دے گا۔ کہاں سوتے ہیں بتاؤ؟ اب کون اپنا دماغ پاگل کریں گے؟ جاؤ ان کو سلاؤ۔ اس کا حال یہ ہے ان کو جو دیر تک پڑھاؤ، پھر 11 بجے تک 11:30 پڑھتے رہے، اس کے بعد کان پکڑیں گے اگر یہ کھیلنے کا نام لے۔ یہ تخصص والے ہوتے ہیں، مقیم لڑکے، یہاں ان کو پتہ ہے۔ آپ لوگ جو باہر بیٹھتے ہیں وہ سالے 2 والے وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فراغت کے بعد جو ہے معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرتا۔ وہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ہمارے آداب جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں گریبان کھلا ہوا ہے، لوگ جو ہے 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، ہم 10 منٹ بعد مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہمیں ہونا چاہیے وہ معیار ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے رازق ہے، روزی وابستہ کی ہے، بات سمجھے؟ اب اس میں چونکہ پابندی ہے تو شہری لوگ نہیں کر سکتے، تو مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے، ورنہ ہم اس کی بھی اہل نہیں ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ کم تنخواہوں پہ کوئی شہری آدمی آ کے کر لے گا؟ بالکل نہیں۔ ان چیزوں کا عادی ہو جاؤ۔ اور یہ شیخ صاحب الحمدللہ تصوف کی بھی جامع ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے اوراد وظائف، میں خود ان سے وظیفہ لیتا ہوں، اور ان کے بھی پابند ہو جاؤ۔ اور ساتھ تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تک جو ایک تنازع چلا آ رہا تھا، جو پیر ہے وہ مولوی نہیں، جو مولوی ہے وہ فاسق پیر نہیں ہے، دونوں کی نہیں بنتی تھی۔ آپ جو ایسے پیر طریقت بن جائیں کہ جو دونوں کے جو آپ پر کوئی سرانگول بٹھائے گا، بات سمجھا نہیں؟ تو یہ چیزیں کرو، دل سے کرو، بددلی سے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ پیغام ہے نا، علماء کے گروہ اگر تم مستحب چھوڑو گے تو عوام سنت کو چھوڑو گے۔ جی اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے، علماء کے گروہ اگر تم
مذہب کو چھوڑو گے تو عوام سنت کو چھوڑیں گے. ہاں یہی ہے نا، مدارس میں وہ تربیت نہیں ہے. اب تربیت کرو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. بات سمجھے؟ ڈاکٹر ہو اسے عوام میں جانا پڑے گا کہ جڑیں عوام کے ساتھ ہے. عالم کا بھی عوام کے ساتھ رشتہ ہے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ معاشرے میں ہمیں جو ہے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جائے؟ ہمیں وہ کون سی خامیاں ہیں؟ ختم کے لیے ہر کوئی کہتا ہے یار جاؤ مسجد کے امام کو بلاؤ، اور جب کبھی جو شادی کی دعوت ہوتی کوئی یاد ہی نہیں کرتا. سمجھ آیا نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں میں خامیاں بہت ہیں. لِأَنَّ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ کہتے ہیں اس لیے کہ کبیر اور صغیر یہ امور اضافیہ میں سے ہیں اور احوال نسبیہ میں سے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے، ان سے یہ خطا ہوئی رمضان شریف کے جو ہے کہ راتوں اس نے جو ہے ہم بستری کر لی اپنی زوجہ سے، قیامت تک امت کے لیے سہولت پیدا ہو گئی. سمجھ آیا؟ ان کی اس خطا سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی.